بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها صدق الله العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان اور اس کا کرم، فضل اور عنایت، رحم و کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنے کلام مقدس کی خدمت کے لیے اس خاکسار کا انتخاب فرمایا ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہوں اس ذات عالی پر جن کے قلب اطہر پر رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا، اور انہوں نے عملی طور پر قرآن مجید کی تفسیر کر کے امت کے سامنے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ کے طور پر اپنی زندگی کو پیش فرمایا۔ ناظرین محترم، خلاصۃ القرآن ایک ویڈیو میں ایک پارے کی تفسیر نہیں ہوگی، بلکہ خلاصہ ہوگا، اور اس خلاصہ کی ترتیب یہ ہوگی کہ ہر پارہ میں موجود سورہ مبارکہ جس کا آغاز اس پارہ میں ہوگا، اس سورہ مبارکہ کا ابتدائی تعارف، اور نمبر 2 اس سورہ مبارکہ کا جتنا حصہ اس پارے میں ہے اس کے اندر موجود اہم نکات انشاءاللہ العزیز بیان ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں پارہ نمبر 1 کے خلاصہ کی طرف۔ پارہ نمبر 1 میں ایک سورہ مبارکہ مکمل ہے جسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے مطابق وہ اساس القرآن اور ام القرآن ہے، اور وہ سورۃ الشفا بھی ہے، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی، دوسری اور چوتھی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ توحید کو بیان فرمایا ہے، اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ یوں توحید اور آخرت کا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 4، 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور آیت نمبر 6 کے اندر ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو نیک ہیں، اور ان کی راہ پہ چلنے کی تلقین اور آداب اور دعا کا اہتمام کرنے کا کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے گمراہوں، ضال اور مضلین کے نقش قدم پر چلنے سے اجتناب کے لیے دعا کا کہا ہے۔ یوں مجموعی طور پر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، رسالت، معاد، اسی طریقے سے استعانت، عبادت اور طلب خیر اور پناہ شر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اپنے مخصوص بندوں کی اوصاف اور جو مذموم لوگ ہیں ان کے مذموم صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ ضال اور مضل ہیں، مغضوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری سورہ مبارکہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کا ایک حصہ اس پارے میں، بقیہ 2 حصے پارہ نمبر 2 اور 3 میں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کا جو حصہ پہلے پارے میں موجود ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی طور پر 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، انسانوں کی 3 طرح کی تقسیم بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، مؤمنین اور ان کی 5 صفات کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ایمان بالغیب۔ نمبر 2، اقامت الصلاۃ۔ نمبر 3، انفاق فی سبیل اللہ۔ نمبر 4، ایمان بالکتب۔ اور نمبر 5، یقین بالآخرہ، یعنی آخرت پر یقین رکھنا۔ دوسرے نمبر پر تذکرہ ہوا کافروں کا، اور یہ وہ کافر ہیں کہ جو عنادی اور ضدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان کے کانوں پر اور ان کے منہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ یوں یہ ہدایت کے راستے پہ اب نہیں چل سکیں گے، کیونکہ یہ عنادی اور ضدی کافر ہیں۔ تیسرا طبقہ انسانوں میں سے منافقین کا ہے، اور منافقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو مذمت بیان فرمائی ہے اس میں بہت سارے مذموم ان کی صفات کو ذکر کیا ہے، جن میں جھوٹ، دھوکہ،
قلبی بیماریاں، شعور کا نہ ہونا، احکام الہی کا استہزاء، فتنہ اور فساد پھیلانا، جہالت، ضلالت، تذبذب اور اسی طریقے سے بے وقوفی اور صفحات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری بات پارہ نمبر 1 میں وہ بیان فرمائی ہے اعجاز قرآن۔ قرآن کا اعجاز قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں کے اعتبار سے ہے، اور یہ قرآن پاک کی تحدی اور چیلنج ہے قرآن پاک کا، اور یہ چیلنج قرآن پاک نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تو اے مشرکو، اے کافرو، تمہیں چیلنج ہے کہ اس قرآن جیسا قرآن لاؤ، یا اس قرآن کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لاؤ، نہیں تو ایک صورت جیسی صورت لے آؤ۔ لیکن قرآن پاک کا مقابلہ آج تک کوئی کفر یا طاقت نہیں کر سکی۔ تیسرے نمبر پر جو بات یہاں پر اس پارے کے اندر موجود ہے وہ ہے چند قصص جن کو بیان کیا گیا، خاص طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی بناوٹ کا اور ان کے بنائے جانے کا تذکرہ اور قصہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے اس پارے میں، ان میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا ہے، تورات ملنے کا واقعہ بیان ہوا ہے، فرعون سے نجات اور بچھڑے کی پوجا کے واقعات بنی اسرائیل کے اور ان کی توبہ کی قبولیت، اللہ سے ہم کلام ہونے کا واقعہ، فلسطین میں داخل ہونے کے واقعات، پانی طلب کرنے کے واقعات، اسی طریقے سے من اور سلوہ کے نزول کا واقعہ اور ان کے من و سلوہ کی اس نعمت کے اکتائے جانے کے بعد جو زمین سے نباتات اور جو چیزیں اگانے کا یا سبزیاں اور ترکاریاں اگانے کا واقعہ، اس کا ذکر فرمایا، پہاڑ بنی اسرائیل کے سروں پر لا کر کے کھڑا کیا، اور اگلا واقعہ جو قرآن پاک نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور جس کے نام پر یہ سورہ مبارکہ ہے وہ ہے ایک گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ، کہ جس کا پس منظر ایک مقتول کے قاتل کی تلاش جو کہ بنی اسرائیل کو تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے تناظر میں یہاں پر یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ چند ایک واقعات بیان کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے احوال کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور یہ احوال 2 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی نعمتوں کا نزول، اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی بدعمالیاں اور بدعملیاں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتوں کے نزول کا ذکر فرمایا ہے اس میں نمبر 1 کثرت انبیاء کی بعثت، اسی طریقے سے دنیاوی خوشحالی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت، فرعون کے مظالم سے نجات، فرعون کو دریا میں بما اللہ لشکر غرق کرنا، مصر سے ہجرت کرنے کا واقعہ، اسی طریقے سے من و سلوہ کے نزول کا واقعہ۔ جب وادی تہ میں پہنچے تو وہاں ان کے بود باش کے لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہاں پر گھر نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے دھوپ کی تپش اور حرارت کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرمایا۔ یہ ساری نعمتیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ان کی بدعمالیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کی بدعمالیوں میں سے حق کو چھپانا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، بچھڑے کو معبود بنا لینا، دشت سینہ میں بے صبری کا مظاہرہ کرنا، حرص اور لالچ کا مظاہرہ کرنا، اسی طریقے سے شہر فلسطین میں متکبرانہ انداز میں داخل ہونا، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا، اسی طریقے سے بار بار بدعہدی کا ارتکاب کرنا، دلوں کا سخت ہو جانا، تورات کے اندر لفظی اور معنوی طور پہ تحریف کرنا، شریعت کے بعض احکام کو ماننا اور بعض احکام کو نہیں ماننا، اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر موجود بغض اور حسد کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی مقدس اور مقرب فرشتوں کے انکار کا اور توہین کا ذکر کیا کہ وہ مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ان کی بے ادبی اور گستاخی بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ایک عمل بد اور کا ذکر فرمایا جس کا تعلق جادو اور سحر سے ہے، کہ وہ جادو اور کہانت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آخری ایک نظریہ باطل کی تردید فرمائی کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جنت ہمارے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور آخر میں
نمبر 4 پر جو بات بیان ہوئی ہے وہ ہے، نمبر 5 پہ جو بات بیان ہوئی ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک تذکرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابتلا اور آزمائشوں کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ان کے بیٹے کے ساتھ مل کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر کا واقعہ، اور پھر ان کی طرف سے 5 دعاؤں کا ذکر، اور پھر حضرت ابراہیم کا اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب کا اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت اور پرستش نہ کرنا، اس بات کا عہد اقرار میرے ساتھ کرو۔ چنانچہ اولاد نے اقرار کیا اور وہ اس اقرار پر قائم اور دائم رہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسی تناظر میں معیار حق قرار دیا ہے، بعد ازاں اپنے رنگ میں رنگ جانے کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ پہلے پارے کے اندر مجموعی طور پہ 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 انسانوں کی 3 قسمیں، نمبر 2 قرآن پاک کا اعجاز، نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور دیگر کئی واقعات، اور نمبر 4 بنی اسرائیل کے احوال، اور نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک تذکرہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔